الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام صادق علی ہے اور میں پاکستان اسٹڈیز کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے باب نمبر 9، آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت۔ چیپٹر کا نام ہے آبادی، معاشرہ اور پاکستانی ثقافت، اور اس کے جو ٹاپک آج ہم نے پڑھنے ہیں عزیز طلباء وہ ہیں علاقائی زبانیں۔ ان میں بلوچی، کشمیری، سرائکی، براہوی اور ہند کو، یہ آج کے ہمارے ٹاپکس ہیں، یعنی وہ علاقائی زبانیں کہ جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں، ان زبانوں کو علاقائی زبانیں کہتے ہیں۔ ان میں آج ہم جو پڑھیں گے اس میں بلوچی زبان ہے، کشمیری، سرائکی، اس کے بعد براہوی اور ہند کو، یہ آج کے ہمارے ٹاپکس ہوں گے۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بلوچی زبان کے بارے میں کہ بلوچی زبان، عزیز طلباء، پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بلوچی زبان بولی جاتی ہے جس کا تعلق آریائی زبانوں سے ہے۔ بلوچی زبان کی قدامت اور اس کے خاندان کے بارے میں کتنے ہی نظریات کیوں نہ ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بلوچی ادب کی ترقی کا زمانہ قیام پاکستان کے بعد کا ہے، یعنی بلوچی زبان میں جو ترقی ہوئی وہ پاکستان بننے کے بعد ہوئی۔ زیادہ جو ترقی ہے بلوچی زبان کی وہ قیام پاکستان کے بعد ہوئی۔ بلوچی زبان کے دو اہم لہجے ہیں، بلوچی زبان کے دو اہم لہجے ہیں، ایک ہے سلیمانی اور دوسرا ہے مکرانی۔ یہ آپ کے MCQs بھی ہیں کہ بلوچی زبان کے کتنے لہجے ہیں ان کے نام لکھیں۔ تو بلوچی زبان کے دو لہجے ہیں، ایک ہے سلیمانی لہجہ اور دوسرا ہے مکرانی لہجہ۔ اگرچہ بلوچی رسم الخط پہلے ایجاد ہو چکا تھا مگر قدیم بلوچی ادب تحریری صورت میں بہت دیر بعد آیا۔ مجموعی طور پر بلوچی شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بلوچی شاعری کو ہم 3 حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ 3 حصوں میں وہ کون کون سے ہیں عزیز طلبہ؟ بلوچی شاعری میں زیادہ اہم اور پہلا جو حصہ ہے وہ رزمیہ شاعری کا ہے۔ رزمیہ شاعری، اس کے موضوعات میں ہمت یعنی یہ بہادری، جنگ و جدل پر یہ مشتمل ہے۔ یہ شاعری، اس میں جنگ و جدل کی داستانیں، بہادری، ہمت، حوصلہ، اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ رزمیہ جو ہے وہ شاعری ہے بلوچی زبان کی۔ اس میں ہمت، جاہ و جلال، غیرت اور بہادری وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرا حصہ بلوچی زبان کی شاعری کا دوسرا حصہ کون سا ہے؟ وہ ہے جی عشقیہ شاعری کا۔ اس میں حسن و عشق، شباب اور دوسرے موضوعات پائے جاتے ہیں۔ تیسرا حصہ ہے لوک داستانوں پر مشتمل ہے، یعنی اس میں لوک داستانیں جو ہیں ان پر شاعری ہے۔ اس میں لوری مور اور موتک کی اصناف قدیم زمانے سے معاشرتی زندگی کا عکس پیش کرتی آئی ہیں۔ 1840 سے بلوچی زبان کی قدیم شاعری کو روشناس کرانے کا کام شروع ہوا۔ بلوچی زبان اور ادب کی تاریخ پر سب سے پہلی کتاب شیر کمسر مری نے لکھی۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن بھی ہے اور یہ MCQs بھی ہے کہ بلوچی زبان اور ادب کی تاریخ پر سب سے پہلی کتاب کس نے لکھی؟ تو اس کا نام کیا تھا؟ شیر کمسر مری نے لکھی۔ انگریزوں کے دور میں جو بلوچی شاعری تخلیق کی گئی، اس میں تصوف، اخلاقیات اور انگریزوں کے خلاف نفرت کے عنوانات ملتے ہیں۔ عزیز طلبہ، بلوچی زبان میں پہلا مجلہ 1960 میں شائع ہوا۔ 1960 میں بلوچی زبان میں پہلا جو مجلہ ہے، یہ آپ کا شارٹ کوشچن بھی ہے، MCQs بھی ہے کہ بلوچی زبان میں پہلا مجلہ کب شائع ہوا؟ تو عزیز طلبہ، بلوچی زبان میں پہلا مجلہ 1960 میں شائع ہوا۔ بلوچی زبان میں صحافت اور ادب کو ایک نیا رخ ملا ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی نے بلوچی زبان میں PhD کی ڈگری کا اجرا کیا ہے۔ نمبر 2 پر ہے کشمیری زبان۔ کشمیری زبان، جدید تحقیق کے مطابق کشمیری زبان وادی سندھ کی زبان سے منسلک ہے۔ اس کے کئی مشہور لہجے ہیں جن میں مسلمان کی، ہند کی، گندورو اور گامی زیادہ مشہور ہیں۔ یہ اس کے لہجوں کے نام ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن MCQs بھی ہے کہ کشمیری زبان کے لہجوں کے نام لکھیں۔ تو عزیز طلبہ، لکھ دینے آپ نے مسلمان کی، ہند کی، گندورو اور گامی زیادہ مشہور ہیں۔ معیاری اور ادبی لہجہ گندورو کو سمجھا جاتا ہے، یعنی کشمیری زبان میں معیاری اور ادبی لہجہ جو ہے وہ کس کو سمجھا جاتا ہے؟ گندورو لہجے کو۔
پہلے دور میں لوک گیتوں کو فروغ ملا۔ اس قسم کی شاعری میں کشمیری سماج کی اجتماعی سوچ اور احساس کا اظہار پایا جاتا ہے۔ اسے کشمیری لہجے میں روف یا لول کہا جاتا ہے۔ دوسرے دور میں الہیات کے موضوعات پر لکھا گیا۔ اس دور کے مشہور شاعر شتی کنٹھ تھے۔ دوسرے جو ہے نا وہ دور کے کشمیری زبان کے شتی کنٹھ تھے۔ تیسرے دور میں عشقیہ داستانوں کو منظوم کرنے کی روایت پڑی، یعنی لکھنے کی، تحریر کرنے کی روایت پڑی تیسرے دور میں۔ اور اس دور کی جو اہم جو کشمیری زبان کی شاعرہ ہیں وہ حبہ خاتون ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن بھی ایکسرسائز کا کہ حبہ خاتون کون تھیں؟ تو عزیز طلبہ، تیسرے دور میں عشقیہ داستانوں کو منظوم کرنے کی روایت پڑی تو حبہ خاتون جو ہے وہ اسی دور کی کشمیری زبان کی عظیم شاعرہ تھیں۔ ایرانی ادب کو خاص طور پر غزل اور مثنوی کے تراجم کے بعد کشمیری شعراء اور ادیبوں نے اختیار کیا۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی میں کشمیریات کا مضمون پڑھایا جا رہا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا سرائکی زبان۔ ہماری جو اگلی جو علاقائی زبان ہے وہ ہے سرائکی زبان۔ عزیز طلبہ، سرائکی زبان جو ہے پاکستان میں دریائے سندھ کے دونوں جانب وسطی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس کے اہم اضلاع کون کون سے ہیں؟ یعنی صوبہ پنجاب میں سرائکی زبان جو ہے وہ میاں والی، بکھر، لیا، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، ملتان، خانیوال، بہاول نگر اور بہاولپور وغیرہ ہیں۔ یہ اضلاع ہیں جہاں سرائکی زبان زیادہ بولی جاتی ہے۔ پنجاب کے علاوہ اس زبان کے علاقے باقی 3 صوبوں میں بھی ہیں۔ مثلا سندھ میں، اب سندھ میں سرائکی زبان کے علاقے کون کون سے ہیں؟ اس میں ہے جی کشمور، جیکب آباد اور سکھر۔ بلوچستان میں بارخان، نصیر آباد اور جھل مکسی۔ خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ کے اضلاع میں آبادی کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سرائکی زبان بولتی ہے۔ سرائکی ادب کے بڑے بڑے شعراء میں حضرت سچل سرمست اور حضرت خواجہ غلام فرید شامل ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن بھی ہے کہ سرائکی زبان کے 2 شعراء کے نام لکھیں، 2 شاعروں کے نام لکھیں۔ تو عزیز طلبہ، حضرت سچل سرمست اور خواجہ غلام فرید، ان 2 شعراء کے نام آپ نے لکھ دینے۔ اگر شارٹ میں کوشچن آ گیا تو یہ اس کا آنسر ہے۔ اس زبان میں مضامین، افسانے اور ڈرامے وغیرہ لکھے جا رہے ہیں۔ یہ زبان بھی ترقی کی جانب گامزن ہے۔ نیکسٹ ہماری جو ہے علاقائی زبان وہ ہے جی براہوی۔ براہوی زبان جو ہے صوبہ بلوچستان میں کلات کے ارد گرد کے علاقوں میں زیادہ بولی جاتی ہے۔ اور براہوی زبان جو ہے یہ فارسی اور عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے، MCQs بھی آ سکتا ہے کہ براہوی زبان کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ تو عزیز طلبہ، براہوی زبان فارسی اور عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ پاکستان میں براہوی زبان بولنے والوں کی اکثریت صوبہ بلوچستان کے علاقے کلات اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں آباد ہے۔ براہوی عام طور پر فارسی اور عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اس زبان میں لوک ادب موجود ہے جس میں لیلا مور کی کہانی زیادہ مشہور ہے۔ 18ویں صدی میں ملک دادا نے تحفۃ العجائب تصنیف کی ہے جسے براہوی زبان کا پہلا معیاری ادب یعنی گردانا جاتا ہے۔ اس کے بعد مولانا نبو جان اور مولانا محمد عمر دین پوری نے اس زبان کے اعلیٰ علمی خزانے میں نمایاں اضافہ کیا۔ تو اس زبان میں تعلیم و تحقیق کے لیے بلوچستان یونیورسٹی میں شعبہ براہوی بھی قائم ہے۔ کوئٹہ میں قائم براہوی اکیڈمی براہوی زبان و ادب کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آخری ہماری علاقائی زبان ہے ہند کو۔ عزیز طلبہ، ہند کو زبان پنجاب کے اضلاع راولپنڈی اور اٹک خیبر پختونخوا کے اضلاع ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور، پشاور اور کوہاٹ وغیرہ میں بولی جاتی ہے۔ اس زبان کے فروغ کے لیے ادارہ فروغ ہند کو پشاور، بزم علم و فن ایبٹ آباد اور حلقہ 11 شنکیاری اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی حوالے سے یعنی اس زبان کی ترقی کے لیے اورنگزیب غزنوی کی نگرانی میں پشاور سے ایک ماہنامہ میگزین فروغ کے نام سے بھی شائع ہوتا ہے۔ تو یہ ہندکو زبان بھی جو ہے وہ پاکستان میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آج کی علاقائی زبانوں کے حوالے سے، بلوچی زبان، کشمیری زبان، سرائکی زبان، براہوی اور ہندکو۔ آج کے لیکچر میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ واٹس ایپ کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔